ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ انسان کی تخلیق کن کن مراحل میں ہوئی ہے اور پھر انسان کا انجام کیا ہوگا؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 24 اور 25 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، قل فرمائیے، هو الذی ذرأکم، وہی ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ذرا پیدا کرنا بھی ہوتا ہے معنی اور پھیلانا بھی ہوتا ہے۔ فی الارض، زمین میں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، فرمائیے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ، وَيَقُولُونَ، از راہ مذاق وہ لوگ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور از راہ مذاق وہ کہتے ہیں، کب یہ وعدہ پورا ہوگا؟ سورہ ملک کا آغاز موت و حیات کے فلسفے کے ساتھ ہوا، پھر ان آیات میں انسانی تخلیق کا ذکر کیا۔ هو الذی ذرأکم فی الارض، کہ اس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ اگر انسان اپنی تخلیق کے مراحل کو غور و فکر کرے تو قطرہ آب سے ہی تو پیدا ہوا، اور پھر وہ اس کی اطاعت نہ کرے تو یہ کتنی بدقسمتی ہے، بدبختگی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13 اور 14، انہوں نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تفصیل سے، تخلیقی مراحل کا۔ آیت نمبر 12 میں ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو مٹی کی اصل سے پیدا کیا، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ اور آیت نمبر 12 میں ہے کہ پھر ہم نے اسے پانی کی بوند یعنی نطفہ بنا کر محفوظ مقام پر رکھا، یعنی نشو و نما والے مقام پر، رحم مادر میں رکھا۔ آیت نمبر 13 میں کہا کہ پھر ہم نے بنا دیا اس نطفہ کو یعنی پانی کے قطرے کو خون کا لوتھڑا، پھر ہم نے بنا دیا اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی، پھر ہم نے پیدا کر دی اس بوٹی سے ہڈیاں، پھر ہم نے بنا دیا ان ہڈیوں کو گوشت، پھر روح پھونک کر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا۔ بس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اب ان آیات میں انسانی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، جو سچے ہیں اور سچ بیان کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے وہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں جمع رہتا ہے، یعنی جس وقت استقرار حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے 40 دن تک اس نطفہ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی۔ پھر اتنے ہی دنوں یعنی 40 دنوں کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں کے بعد وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، چنانچہ اسے کہا جاتا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ نمبر 1 اس کا عمل، نمبر 2 اس کا رزق روزی، اور نمبر 3 اس کی موت کا وقت، اور نمبر 4 وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ بے شک تم میں سے ایک آدمی جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھتا ہے، تقدیر کا غالب آ جاتی ہے، اور وہ پھر ایسے کام کرتا ہے جو دوزخیوں والے ہیں، پھر دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور کہا تم میں سے ایک آدمی جو دوزخیوں کے جیسے عمل کرتا ہے،
اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ ایسے عمل کرتا ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے اور اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو انسانی تخلیق کو سورہ مومنون اور اس حدیث میں مختلف بیان کیے۔ اب سورہ ملک کی آیت نمبر 24 میں کہا قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، محبوب فرمائیے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، زمین میں پھیلا دیا، زمین میں تمہاری ذریت کو رکھ دیا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تمہارا انجام یہ ہے کہ تم اسی کی طرف جاؤ گے۔ اب وہ لوگ جو منکر تھے نا آخرت کے، تو وہ مزاحیہ طور پر یہ سوال کرتے متى هذا الوعد، وہ کب آئے گی، اس کی تاریخ کب ہے، کس سال آئے گی، کتنے سالوں بعد آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے اس کا علم اپنے پاس رکھا۔ سورہ ملک کی یہ آیات سکھاتی ہیں ہمیں کہ ہم اس بات میں غور و فکر کریں کہ ہمارا پیدا کرنے والا مالک رب ہے۔ وہ کس لیے پیدا کیا اس نے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے۔ تو ہم اسی کی بندگی کریں، اخلاص کا مظاہرہ کریں۔ اللہ ہمیں اپنی بندگی کی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।